سے بھی حملہ اولا کہا جاتا ہے۔ جنگ مغلوبہ کے بعد یہ دوسرا حملہ تھا جو ایک آن نے بنی ہاشم نے کیا تھا۔ جب یہ حملہ ہوا تو اس حملے میں جناب محمد ابن مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزانو، اب 3 شبیہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والی ہیں۔ یہ کن کی سواریاں ہیں؟ یہ جناب عقیل کے بچے ہیں اور ایک جناب عقیل کا پوتا ہے۔ جناب عقیل جس وقت آپ نے واقعہ کربلا سنا بہت روئے، ظاہر فتح روئے اور اپنے بچوں سے وصیت کی، دیکھو میرے لال، میرے شیروں، میرے بچوں، جب یہ واقعہ کربلا ہوگا تو اس وقت میں نہ رہوں گا، میری جانب سے تم اپنی اپنی جانیں آقا حسین کا قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، آپ کی نگاہوں کے سامنے آقا عقیل کے فرزندوں کے اور آقا عقیل کے پوتے کی شبیہ سواری آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ جناب جعفر ابن عقیل میدان قتال میں آئے، 15 مہینوں کو واصل جہنم کیا، شان جنگ فرمائی۔ جناب عبد الرحمن ابن عقیل میدان قتال میں آئے، 17 مہینوں کو واصل جہنم کیا۔ جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل یہ کتبہ، ان کے والد جناب ابی سعید ابن عقیل بہت حاضر جواب تھے، بہت بہترین صاحب کلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے سے نکلے، اور جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل خیمے سے نکلے، بہت ہی کم سن تھا، بہت ہی چھوٹا سا سن تھا آپ کا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 14 خیمہ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک مرتبہ یہ خیمے سے نکلے ہیں تو ایک فوج نے ان پر حملہ کیا اور ایک ظالم نے تلوار سے انہیں تہہ کر دیا۔ حضرتکم اللہ خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس نظارو، اب ان 2 شہزادوں کی سواری کی شبیہ آنے والی، ابھی ٹھہر جائیں، مجھے چند مسائل کے فکرے پڑھنے دیں۔ ان شہزادوں کی سواری کی شبیہ آنے والی ہے کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ بڑی سخت منزلیں ہیں، جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ ایسی ذمہ داری، ایسی سخت ذمہ داری کہ زینب کو اپنے بچوں کا ماتم کرنے کا موقع تک نہیں مل پایا۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور یہ بچے عجیب کشمکش میں تھے، عجیب کشمکش میں تھے۔ جب آقا حسین کے پاس جاتے تھے، ماموں جنگ کی اجازت دیجئے، میرے لال، میرے شیروں، میرے بھانجوں، کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میرے بہن کی نشانی ہو۔ اور جب یہ بچے ماں کے پاس آتے تھے، ایک مرتبہ جناب زینب طلب کے کہتی تھی، اولو محمد ابھی زندہ ہو۔ جزاک اللہ اولو محمد ابھی زندہ ہو۔ المختصر، بچوں کو رنگ کی اجازت ملی، دونوں بچے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ شیرانہ انداز سے حملہ آور ہوئے، فوج لشکریہ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ایسی جنگ تھی کہ جس کی مثال سفید تاریخ پر نہیں ملتی۔ ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی، الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک آواز اٹھی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ اگر ساتھ رہیں گے تو صبح قیامت تک ان پر کوئی غالب نہیں آ پائے گا۔ ایک کام کرو، ان میں جدائی پیدا کی جائے۔ بس ہزاروں کیا سننا تھا، ان میں جدائی پیدا کر دی گئی۔ زینب کے دونوں چاند شام کے بادل میں گر گئے، آئے قیامت ہو گئی۔ ہر طرف سے تیر و تبر کی بارشیں ہونے لگی، پتھر برسنے لگے۔ زینب کے دونوں نے ارے زینے فرس کو سنبھال نہ سکے، جب فرس کی بلندی سے خاک کربلا پر آئے تو ایک آواز دی، ماموں ہمارا سلام آخر قبول کرے۔ ایک مرتبہ ایک جانب سے حسین دوڑے، ایک جانب سے عباس دوڑے، ارے ایک تو حسین نے آغوش میں لیا، ایک تو عباس نے آغوش میں لیا، دونوں بھانجوں کی لاش ایک مرتبہ خیمے میں آئی، لاج زمین پر رکھی
لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قابل قبول سمجھا. زینب کے گناہ زینب کے گناہ زینب کے گناہ زینب کے گناہ پورے ماتھے ارمان ہوئے بھائی پہ سے قربان ہوئے شیروں کی طرح اس جنگل میں سوتے ہیں سکون سے مقتل میں جا کوئی شے پہ لٹا کے زینب کے گدارے زینب کے گدارے. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے, سوائے غم اہل بیت کے. عزاداروں, اب اس شہزادے کی سواری کی شبیہ آنے والی ہے جس کا سن اتنا کم تھا کہ جب دائیں قدم کو آپ رکعت میں رکھتے تھے تو بایاں قدم نکل آتا تھا, اور بائیں قدم کو رکعت کے حوالے کرتے تھے تو دایاں قدم رکعت سے رخصت ہو جاتا تھا. اجرکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک خیمہ ہے, اس میں ایک بیوہ ہے اور ایک یتیم ہے. سنے لفظوں کا مسائل سنیے. ایک بیوہ ہے اور ایک یتیم ہے. 3 برس کی عمر میں جناب قاسم یتیم ہو گئے اور 3 برس سے لے کر 13 برس کے سن تک 13 برس کی عمر تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرح سے جناب قاسم کو پالا ہے. میں جملہ عرض کروں, جب امام حسین اپنے تمام بچوں کے لیے, بھانجوں کے لیے, بھتیجوں کے لیے لباس لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کے لیے جب لباس لاتے تھے تو سب سے ملائم قسم کا کپڑا لے کے آتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پورا مسائل اسی جملے میں ہے. سب سے ملائم قسم کا کپڑا لے کر کے آتے تھے کیونکہ جناب قاسم بہت ہی گل بدن تھے. پھول جیسا سن تھا, پھول جیسا جسم تھا جناب قاسم کا. اگر لباس بھی سخت رہا کرتا تھا تو جناب قاسم کے جسم نازنی کو سرخی آ جایا کرتی تھی. اللہ اللہ. ایک مرتبہ جب جناب قاسم آقا حسین کی خدمت میں آتے تھے تو امام حسین کہتے تھے کہ میرے لال قاسم تمہیں کس طرح سے مرنے کی اجازت دے دوں, تم تو عالم غربت میں میری بھائی کی نشانی ہو, تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں کیسے میں مرنے کی اجازت دے دوں میرے قاسم, میرے لال. جناب قاسم ایک مرتبہ جناب عمر فرما کے پاس آئے کہ امو جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے, امو جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. میرے ایک چچا ہیں خطیب, وہ یہ مسائل پڑھا کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے بتایا ایک مرتبہ جناب عمر فرما نے جناب قاسم کی کلائی تھامی اور لے کر کے آقا حسین کی خدمت میں آئی اور ایک سوال کیا, آقا اجازت ہے ایک مسئلہ شرعی پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. ایک مرتبہ سوال کیا, آقا کیا شریعت محمدی میں بیوہ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی کیا؟ اللہ اللہ قیامت وفا ہو گئی. ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو کلیجے سے لے گیا, نوشاہ کے بازو سے تعویذ جدا کیا گیا. ہم آپ تعویذ پہنا کرتے ہیں زندگی کی ضمانت لے کر کے. قاسم کے بازو پہ جو تعویذ پہنا تھا, جو باندھا گیا تھا, وہ موت کی خبر لے کر کے کھولا گیا. اللہ اکبر. وہ تعویذ جب کھلا تو موت کی خبر لے کر کے کھلا. ایک مرتبہ تعویذ کھولا گیا, عالم غربت
عالم غربت میں بھائی کی تحقیر پہ کھڑا، ایک مرتبہ پڑھتے ہی آنکھوں سے لگایا، دوسرے لیے جناب قاسم کو بلانے کے بعد رہبار کے اوپر سوار کیا اور اس کے بعد کہا قاسم خدا حافظ۔ جناب قاسم ایک مرتبہ میدان قتال میں آئے اور شیرانہ انداز سے جنگ کرتے کرتے اشعث کے 4 فرزندوں کو پنہار کیا اور اس کے بعد اس ظالم کو بھی پنہار کیا اور جنگ لڑتے لڑتے وہی آوازیں جو بار بار اٹھ رہی تھی وہی اٹھنے لگی کہ ان پر 1-2 مل کر کے حملہ ورنہ ہو، اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو کوئی ان پر فتح نہ ہو پائے گا، ایک ساتھ ایک حلقہ بنایا جائے، مل کر کے حملہ کیا جائے۔ بس ایک حلقہ بنایا گیا، قاسم پر مل کر کے حملے ہونے لگے۔ جب ایک ساتھ حملے ہوئے نا تو ایک مرتبہ حسن کا لال پشت فرس پر سنبھل نہ سکا، ہائے قیامت ہو رہی، ایک مرتبہ گھوڑے کی بلندی سے حسن کا لال زمین پہ آیا، قاسم نے آواز دی اے امو جان بھتیجے کی امداد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین چلے، حسین کے آنے کی ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ایک مرتبہ اشقیاء نے سمجھا کہ عباس و حسین نے حملہ کر دیا، ارے بائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب ہونے لگے، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب ہونے لگے۔ حسن کا یتیم گھوڑوں کی ٹاپ سے ہائے پامال ہو گیا۔ ہمارا اور آپ کا امام زیارت الہیہ میں کہتا ہے سلام ہو کربلا کے شہید پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ جناب قاسم کے ساتھ ساتھ جناب قاسم کے بھائی جناب ابی بکر ابن امام حسن کی شبیہ سواری آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے سر و سینہ پیٹیے، جناب سیدہ کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پلسہ دے دے گا۔
दूल्हा बने थे اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مقدس خاتون ہے جن کا نام فاطمہ جنابیہ لکھا گیا. کنیت بی بی ام البنین. آقا علی کے گھر جب تشریف لائی ہیں، کیا انداز ہے، کس شان سے تربیت دی ہے اپنے بچوں کو، کس شان سے تربیت کی اپنے فرزندوں کی. امام علی کے در دولت پر آئی، آمد ہوئی، سر اقدس کو دہلیز سے مس کیا. اللہ اکبر. در علی پہ جو اپنی جبین رکھتے ہیں، نظر میں سیرت ام البنین رکھتے ہیں، اپنی زمین کو دہلیز مولا کائنات سے مس کیا، سر کو اٹھایا، امام حسن و حسین کی زیارت کی. فرمایا شہزادوں، میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، کنیز کی حیثیت سے. بہنیں سن رہی ہیں، میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں. شہزادوں، مجھے ماں نہ سمجھنا، میں آپ کی کنیز ہوں. شہزادیوں، ہمیں ماں نہ سمجھنا، میں آپ کی کنیز ہوں. جب آپ کا دامن بھی فرزندوں جیسی نعمتوں سے بھرا تو اپنے فرزندوں سے کیا فرمایا، کس طرح سے تربیت کی. عباس، آقا حسن اور حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، یہ آقا زادے ہیں، تم کنیز کے بچے ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو، یہ شہزادی کے بیٹے ہیں. جناب زینب جناب ام کلثوم کو کبھی بہن نہ کہنا، ہمیشہ آقا زادی کہنا، ہمیشہ شہزادی کہنا. اس طرح سے تربیت دی ہے. آئیے، آپ کی نگاہوں کے سامنے شبیہیں آنے والی ہیں، بیدار ہو جائیے. کیا طریقہ کار تھا بی بی ام البنین کا کہ ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر کے مدینے آیا ہے تو فرمایا کرتی تھی، خبردار اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اب مجھے ام البنین نہ کہنا. اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنت البقیع میں آتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اس پہ اپنے اپنے فرزندوں کے نام لکھتی تھی، اس کے بعد 4 نشانوں کو مٹا دیتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے بچوں، یہ ماں تم پر نہیں روئے گی، اس لیے کیونکہ تم پر رونے والی ماں ابھی زندہ ہے. یہ ماں اس کا ماتم کرے گی کہ جس کی ماں اس کے بچپنے میں رخصت ہو گئی. اور یہ کہہ کر کے یہ قبر کا نشان بناتی تھی، آقا حسین کا نام لکھتی تھی، کہتی تھی واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. اے بی بی ام البنین آئی ہے، دیکھیے یہ عزادار آپ کے بچوں کا ماتم کرنے آئے ہیں. آپ کی نظروں کے سامنے جناب محمد ابن امام علی کی شبیہ سواری، جناب محمد ابن امام علی میدان قتال میں آئے، 21 ظالموں کو واصل جہنم کیا. آپ کے پیچھے پیچھے جناب عبداللہ ابن امام علی کی سواری کی شبیہ آ رہی ہے. ان کی عمر 25 برس تھی. مولا عباس سے آپ غالباً 8 برس چھوٹے تھے. مولا عباس کے حکم سے میدان میں گئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رجس پڑی اور شایان شان جنگ تھی اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جام شہادت نوش فرمائی. آپ کے ساتھ ساتھ جناب عثمان ابن علی کی شبیہ سواری آ رہی ہے. آپ زیارت کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹتے جائیے، جناب بی بی ام البنین کو ان کے بچوں کا پرسہ دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب جعفر ابن امام علی کی شبیہ سواری آ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب جعفر ابن امام علی کی شبیہ سواری، اللہ اللہ، ارے خوش قسمت ہے جناب ام البنین، 4 فرزندوں کو امام حسین پر نثار کیا. بس ذرا چند فقرے سنیے.
یہ وہ تاریخیں ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں جب ہمارے درمیان سے آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ چند نظریں سنیں گا، وہ تاریخیں ہیں جب ہمارے درمیان سے آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ 11ویں محرم کی صبح جب یہ قافلہ قید کیا گیا ہے نا، تو قیدیوں کا انداز الگ تھا اور عجیب شان کے قیدی تھے۔ چند فقرے سنیں، عجیب انداز کے قیدی تھے۔ یہاں بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے اور اپنے سہارے سے اپنی آغوش میں لے کر کے، بہت سی مائیں بہنیں بھی ہوں گی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر کے ہیں، اور بچے ماؤں کے یا اپنے والدین کی گرفت میں ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں کے سہارے سے۔ لیکن جانتے ہیں جب یہ قافلہ لٹ کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام چلا ہے نا، تو اس قافلے کا انداز بالکل الگ تھا۔ سنیں گے مسائل، حوصلہ ہے سننے کا۔ اس قافلے کا انداز ایک دم الگ علیحدہ تھا۔ کس طرح سے مائیں جب ناکوں پہ بٹھائی گئی تھیں تو ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، اللہ اللہ، ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، اور جو بچے تھے وہ ماؤں کی گردن میں سوار کرا دیے گئے تھے۔ اور بچے کس طرح سے تھے؟ اپنے ہاتھوں کی گرفت سے ماؤں کی آغوش میں بچے موجود تھے، اور ظالموں کو جب مزید ظلم کا شوق ہوتا تھا تو ظالم کیا کرتے تو جانتے ہیں؟ ناکوں کو توڑا دیتے تھے، اور جب ناکیں توڑتے تھے بچے کہتے تھے اماں ہاتھوں کی گرفت چھوٹ رہی ہے، اماں، ارے دادا قیامت کی منزلیں، ارے بچے ماں کی آغوش سے چھوٹتے تھے، زمین پہ گرتے تھے، مائیں تڑپ جاتی تھی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اور ایک مرتبہ زینب کو دیکھتی تھی، زینب زمانے میں زمانی میں ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ عجب نہیں کرم کے کہتی ہو، اے بی بی میری جانب نہ دیکھو، میرا عباس نہیں رہا، میری جانب نہ دیکھ، میرا عباس نہیں رہا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس ہزاروں آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک سواری کی شبیہ جس کا نام تاریخ میں مرتجز لکھا ہے، آقا عباس کا سواری، آقا عباس کا گھوڑا، اس کے ساتھ ہی ساتھ شبیہ علم بھی برآمد ہوگی کہ وہ شبیہ ہے جسے دیکھ کے جیسے جیسے ڈھارس پڑتی ہے ویسے ہی ویسے دل تڑپتا ہے، ویسے ہی ویسے انسان کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ مولا عباس ایک مرتبہ آئے، آقا حج کی اجازت دیجئے۔ اے عباس، تم کو کیسے میں مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ آقا آپ کو لشکر کی کہا جس کا میں علم بردار تھا۔ اللہ اکبر، ایک روایت پیش کرتا ہوں، آقا اب وہ لشکر ہی کہا رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بار آقا عباس چاہتے تھے کہ مجھے اجازت مل جائے، لیکن امام اذن نہیں دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ مولا عباس ایک خیمے میں داخل ہوئے، لفظوں کو سنبھال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ خیمہ تھا کہ جس میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، اور لفظوں کی ذمہ داری میری، باقی خیموں کے بنسبت اس خیمے کی زمین کچھ نم تھی۔ سنیں گے مسائل، باقی خیموں کی بنسبت اس خیمے کی زمین کچھ نم تھی، تھوڑی نم تھی۔ آپ کا پاس داخل ہوئے، ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کافی سارے یتیم بچے اپنے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر کے اپنے سینے اور شکم کو زمین کے ساتھ مس دیے ہیں،
اور رخسار ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں عباس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب عباس سے رہا نہیں گیا، اب عباس کو جسم میں روح وزنی محسوس ہونے لگی۔ ایک مرتبہ آیا عباس، اب غلام کو اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دی، مولا عباس ایک مرتبہ فرات کے ساحل پر آئے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کی طرف لوٹنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے چھپ کر کے وار کیا، دایاں شانہ قلم ہوا، عجب نہیں آواز دی ہو علی اکبر کا صدقہ، آگے بڑھے بایاں شانہ قلم ہوا، عجب نہیں آواز آئی ہو علی اصغر کا صدقہ، ہائے قیامت۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر کو رخصت کیا، ارے یہ تیر مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں اتر آیا، سارا پانی بہ گیا، ارے یہ پانی نہیں عباس کے ارمانوں کا لہو بہ گیا۔ ہائے قیامت، حسین آئے، شہادت چھوڑ رہا ہوں، ایک مرتبہ علم لیا، خون سے بھرا ہوا علم، خیمے کا رخ کیا، آواز دی اے بچوں، اے بچوں، اب سوال آب نہ کرنا، اب سوال آب نہ کرنا۔ بس ازاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو رخصت ہونے لگا تو ایک عجیب منظر ہے، 4 مصرع پڑھتا ہوں کہ یاد آئے گا مقتل میں لاشوں کا بکھر جانا، یاد آئے گا مقتل میں لاشوں کا بکھر جانا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کا اتر جانا۔ ارے سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ سر حشر جو
انجمن حسین ریسپیکٹ کے تمام اراکین سے گزارش ہے کہ وہ آمادہ رہیں. اجرکم اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزانو، اب اس شہید، اس ناصر، اس فرزند کی سواری کی شبی آنے والی ہے. قبلہ سنیں گے، میری جانب متوجہ رہے. اب اس شہید کی سواری کی شبی آنے والی ہے کہ جسے حسین چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے. جسے حسین چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے. پنجتن کی نشانی کا نام ہے علی اکبر. سنیں گے آپ؟ شکل و شباہت میں، خلق و خلق و نطق میں پیغمبر ہے علی اکبر. نام میں علی ہے علی اکبر. عمر میں فاطمہ ہے علی اکبر. اللہ اکبر. جان حسن ہے علی اکبر. حسین کا سب کچھ ہے علی اکبر. کس طرح سے رخصت کیا؟ وقت کی دعوت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں بس چند فقرے پڑھتا ہوں. اس طرح سے رخصت کیا جانتے ہیں؟ امام حسین نے اپنی سب سے قیمتی قربانی کو سجانا شروع کیا. سجانا شروع کیا. علی اکبر کو بلایا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ امام امامہ باندھنے لگے، اور امامے کا سب سے پہلا پیچ باندھا. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. یہ فقرہ کہا اور پہلا پیج باندھا. اس کے بعد امام دوسرا پیج باندھنے لگے امامے کا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تیسرا پیج امام نے امامے کی طرح نہیں باندھا. علی اکبر کو امام کفنانے لگے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ علی اکبر کو رخصت کیا. جانتے ہیں علی اکبر کا گھوڑا، تاریخ جسے کا نام غاب بتاتی ہے، بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والا گھوڑا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی اکبر برق رفتار کی مانند فوجوں پر حملہ ور ہوئے، اور ہم قریب ہونے والے ہی تھے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے. فوجیں تیزی کے ساتھ جا رہے، محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے. علی اکبر ٹھہرے، پلٹ کر کے دیکھا کہ ٹوکرے کھاتا ہوا بوڑھا باپ کہتے ہوئے آ رہا یا بنیا نہلا نہلا میرے لال ذرا آہستہ چلو. ارے سرور نے سجا دیے رو رو کر، آہستہ چلو بیٹا. علی اکبر رکے. چل فکر سنیں. علی اکبر رکے، گھوڑے سے اترے. بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا بابا، لیکن یہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دو منزلیں ایسی ہوتی ہیں، بالکل آپ نے جب میں گھر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. دو منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان یا تو بہت کم بولتا ہے یا کچھ نہیں بولتا. ایک تب جب وہ کچھ نہیں بولنا چاہتا، یا تو کوئی بات نہیں کرتا یا بہت کم بولتا ہے. دوسرے تب جب وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، جب وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے. تب بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کہہ پاتا. سوچتا تو ہے یہ بھی کہہ دے، یہ بھی کہہ دے، یہ بھی کہہ دے، لیکن کہہ کچھ نہیں پاتا. یہ کہ دوسرے بابا، اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا نا، اب آپ پیچھے آنے کی کیا وجہ ہے بابا؟ عجب نہیں ہے حسین کہنا چاہتے ہو علی اکبر تمہیں اس ہاتھ سے پکڑ کر کے سلایا ہے میرے رب. علی اکبر ان ہاتھوں سے تمہیں کھانا کھلایا ہے علی اکبر. علی اکبر ان رخساروں کے بوسے لیے ہیں. علی اکبر تمہیں دیکھ کر کے میں نے جیا ہے. علی اکبر میں نے زندگی گزاری ہے تمہیں دیکھ کے. علی اکبر تم میری آنکھوں کا نور ہو، میرے لال تو میرے دل کی دھڑکن ہو، لیکن میرے امام کچھ نہیں کہہ سکا، بس ایک جملہ کہا. علی اکبر کی ساری محبتیں حسین دل میں دبا کے لیتے چلے گئے. کیا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال کاش
بس میں نے تمام کر دی باتیں. شہزادہ ایک مرتبہ میدان قتال میں آیا, برچھی کی یعنی کلیجے میں اتر آئی. حسین دوڑے دوڑے ٹھوکریں کھاتے ہوئے علی اکبر کے جنازے کے پاس آئے. بس صدر و تمام ہو رہی ہے باتیں, سواری کی شبی آنے والی. حسین علی اکبر کے جنازے کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر برچھی کی ٹوٹی ہوئی علی کے اوپر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا چاہا کہ علی کو سینے سے جدا کر دے. جب اٹھاتے تھے شہزادے کا سینہ علی کے ساتھ اٹھا چلا آتا تھا. آئے قیامت کی منزل. ایک مرتبہ بائیں ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا, دائیں ہاتھ سے برچھی کی علی کو تھاما, نجف کا رخ کیا, آواز دی علی. عجب نہیں فرمایا او بابا تیرے خیبر کا اٹھانا آسان تھا, لیکن جوان بیٹے کے کلیجے سے ارے ٹوٹی ہوئی علی, لیکن ازادارو یہ علی صرف علی اکبر کا کلیجہ لے کے نہیں نکلی. اس علی میں الجھ کر کے حسین کی بینائی, زینب کی تمنا, ام لیلا کی آرزو, سورا کا انتظار. ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. جوان کی لاش پہ رہ گئی مادر, تیرا صحرا نہ دیکھا ہے, تیرا صحرا نہ دیکھا, دل مادر پہ اٹھارہ برس تمنا تھی, اور میں اپنے ہاتھوں سے ایک دن تجھے دلہا بناؤں گی. تیری دلہن کو میں اپنے کلیجے سے لگاؤں گی. جو منت مانی ہے میں نے وہ میں منت بناؤں گی. مگر کیا تھی خبر لوں گی میں تیرے جنازے پر, تیرا صحرا نہ دیکھا, تیرا صحرا نہ دیکھا. جزاک اللہ. ہزاروں سخت سے سخت منزلیں آقا حسین پہ گزرتی رہی, لیکن ایک عجیب ذخرہ ہے, ایک عجیب انداز ہے. امام نے جب جناب علی اکبر کے سینے سے ٹوٹی ہوئی علی نکالی تو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے. انہیں یہ فکر مصائب کے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے دستے بریدہ اٹھائے تو آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے اپنے 32 برس کے بھائی عباس کے دستے بریدہ کس طرح سے اٹھائے مقتل سے. آقا حسین نے جب جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اس طرح سے اٹھائے جس طرح صبح کے وقت مالی پھول چنتا ہے, اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کس طرح سے ابا کے دامن میں اکٹھا کیے. لیکن کب فرمایا؟ میرا آقا کہتا ہے کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کس طرح سے مانگ رہا تھا. میں اپنے بچے کے لیے پانی کس طرح سے مانگ رہا تھا. سب ترین منزل ہے. آپ بتائیے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا. خدا نہ کرے یہ کوئی امیر اتنا غریب ہو جائے کہ اسے ذلیلوں سے کچھ مانگنا پڑے. ارے عالمین کا امیر اس قدر غریب ہو گیا, اس قدر عالم غربت میں گر گیا کہ اسے
ذلیلوں سے کائنات کی سب سے سستی چیز مانگی نہیں پڑتی. میرے بچے کو چند خطرہ آپ دے دو. اچھا تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ جو میں اپنے بچے کو اس جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں. کچھ دیر گزری، جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا نا، تو ایک مرتبہ امام بڑھے علی اصغر کو اٹھا کے اپنی آغوش میں لے لیا. اللہ اللہ. جناب امام زین العابدین کے قدموں کے چھالے تاریخ نے دیکھے، لیکن علی اصغر کی پیٹھ کے چھالے سے حسین لگے. کوئی جواب نہ آیا. ایک غلیظ صدا اٹھی، آئینہ آئینہ حرملہ یہ کلام الحسین. ایک مرتبہ حرملہ نے ایک وزنی تیر اٹھایا، چلائے کمان میں جوڑا، تیر کو رخصت کیا. بس ذرا مجھل پہ سنسناتا ہوا تیر چلا. یہ تیر کیسا تھا؟ اس میں 3 بھالے نکلے ہوئے تھے. جب یہ تیر علی اصغر کے قریب آیا ہے نا، قیامت کی منزلیں ہو گئی. اللہ اللہ. ارے ایک تیر، ایک بھالا علی اصغر کے پلے میں لگا، ایک بھالا بچے کے کان میں لگا، ایک بھالا علی اصغر کے سر میں لگا. بچے کو باپ کے ہاتھ پر ذبح کرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں تیر اتر آیا. ہائے قیامت ہو گئی. کس طرح سے باپ نے تیر کو جدا کیا. ایک مرتبہ چلو میں خون ناحق لیا، اپنے چہرے کی زیبائی میں اضافہ کیا. ہائے قیامت. ننھا سا جنازہ لے کر کے خیمے میں آئے. اے ربا جو دوں گا خاموشی سے لے لینا. ماتم ہوا. والی اصغرا ایک چھوٹی سی بچی وہ خیمے کے دروازے پہ آئی. بس ایک سوال کیا، اے بابا کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ میں پیاسی رہ گئی. کیسے جانی مجھا
جزاک اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم اہل بیت کے. ہنگام محشر جب وفا ہوگا تو جناب سیدہ کس عالم میں آئیں گی کہ آپ کی آغوش میں ایک ننھا سا جنازہ ہوگا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے ہمراہ جناب خدیجہ بھی ہوں گی، اور جناب خدیجہ کی بھی آغوش میں ایک جنازہ ہوگا. کس کا جنازہ؟ جناب محسن ابن علی کا جنازہ. یہ وہ ایام چل رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہو. جناب محسن ابن امام علی کا جنازہ جناب خدیجہ کی آغوش میں ہوگا. سخت منزلیں عزاداروں. جناب محسن کی شہادت دنیا میں 1/3 فاطمی سادات کی شہادت کے برابر ہے. فاطمی سادات کون؟ یا امام حسن کی اولادیں یا امام حسین کی اولادیں. اگر جناب محسن کی بھی زندگی آگے بڑھتی تو ایک اور سلسلہ وار سادات کا سلسلہ جاری ہوتا. جناب محسن کی جو شہادت ہے وہ 1/3 فاطمی سادات کی شہادت کے برابر ہے. سخت منزلیں ہیں عزاداروں. بس تمام ہو رہی باتیں، تمام ہو رہی ہے تقریر. شام کا وقت ہے، رخصت ہو رہے ہیں حسین. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. امام وقت رخصت، وقت آخر جب خیمے میں آئے ہیں نا، ایک مرتبہ سب سے پہلے انصار کے خیموں میں گئے، اور جیسے ہی خیموں میں گئے جانے کے بعد تڑپ کر رونے لگے. اے میرے شیرو، جب میں اس خیمے میں آیا کرتا تو میری تعظیم کو تم اٹھ جاتے تھے، اب کہاں ہو؟ کہ مرتبہ امام آقا عباس کے خیمے میں گئے. بھیا عباس، اب تم نہیں ہو میرے عباس. علی اکبر کے خیمے میں گئے، سب کے خیمے میں جاتے رہے. اور جانے کے بعد ایک مرتبہ وقت آخر جب اپنے خیمے میں آئے ہیں تو ساری بیویوں نے ایک حلقہ بنایا. چند فکر سنیں. ساری بیویوں نے ایک حلقہ بنایا. کہا آقا ہمارے درمیان سے گزر جائیے، یا جناب علی اکبر یا امام حسین. یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جب یہ خیمے سے رخصت ہوئی ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو، جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہو. بیویاں آقا کا دامن تھامے ہوئے. المقتضی کسی طرح سے امام رخصت ہوئے، خیمے کے در پہ آئے. 4 برس کی بچی بڑھی، ابا کا دامن تھاما. بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا. بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب سکینہ دیکھیں، یہ کردار ہے اہل بیت کا، اور اہل بیت کا خانمادہ وہ خانمادہ ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ سن نہیں دیکھا جاتا. ہر سن کے بچے کردار میں عین کمال پر ہوا کرتے ہیں. ہر عمر کے بچے کردار میں عین کمال پر ہوا کرتے ہیں. معراج کمال، عروج کمال پر ہوا کرتے ہیں. سنیں گے جناب سکینہ چاہتی تو خیمے میں بھی کہہ سکتی تھی کہ بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو. کیا وجہ تھی؟ بہت سی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ سنیں کیا وجہ ہے. بی بی سکینہ آپ در خیمہ پہ خیمے کے باہر آگے کہہ رہی ہیں کہ بابا 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 مجھے اپنے سینے پہ سلا لو. عجب نہیں جناب سکینہ آواز دے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خیمے میں اور بہت سارے یتیم بچے ہیں. ان کے سامنے جب میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلائے گا تو ان بچوں کو اپنا باپ یاد آئے گا. ہائے سکینہ، ارے اس سن میں یہ کردار کی بلندی. اللہ اکبر. امام حسین کی شبیہ تابوت کے ساتھ ایک اور تابوت کی شبیہ آئے گی. یہ کون؟ جناب عبداللہ ابن امام حسن. بہت ہی کم سن تھے. جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی نا تو ایک مرتبہ یہ خیمے کے در پہ آئے ہیں. جب خیمے کے در پہ آئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا ہے، اور آنے کے بعد جیسے ہی ان کے بازو پہ لگا ہے تو بازو گنتا ہوا اور کھال کے سہارے سے بازو جسم پر معلق ہو گیا. کھال کے سہارے سے. ایک تاریخ یہ بتاتی ہے، دوسری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا سر قلم ہوا. بس لالا کیا سوچنا ہے اس میں؟ اگر بازو قلم ہوا ہو تو شہزادہ عباس پہ قربان ہوا، سر قلم ہوا ہو تو شہزادہ حسین پہ قربان
सकीना कहती है बाबा 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 मुझे सीने पे सुला लो बाबा। इमाम हुसैन लेट गए जलती हुई खाट पे, सकीना को अपने सीने पे सुला लिया। सकीना को अपने सीने पे सुला लो। कुछ देर गुजरी, इमाम रुखसत को जाने लगे, घोड़े पे सवार हुए। सकीना ने फिर रोक लिया, बाबा उतरो बाबा, थोड़ी देर के लिए उतरो। इमाम रुके, उतरे। जुमला सुनिए, सकीना कहती है बाबा एक आखिरी बार प्यार कर लो बाबा। ये बाबा एक आखिरी बार प्यार कर लो बाबा। हुसैन ने सकीना के बोसे लेना शुरू किए। बोसे लेते लेते एक अजीब अंदाज बना। सकीना तड़प गई, कहती है बाबा बाबा ये क्या हो रहा है बाबा? बाबा हमेशा रुखसारों के बोसे लेते थे, आज कान को चूम रहे हो बाबा। सकीना ना पूछो, कुछ देर में तुम पे आश्कार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा हुसैन 25 से रुखसत हुए, मुश्तदुल जनाब सवार हुए, 3 हमले किए, इख्तियारे इमाम दिखाया। एक आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म आ चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, अब सर झुका दो खंजरे पेट के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आया दादा एक मरतबा इमाम ने सब्र के जौहर दिखाने शुरू किए, तलवार को नियाम के हवाले किया। भागी हुई फौजें सिमटने लगी, किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने तीर से हमला किया, किसी ने नेज़ों से हमला किया। जिसके पास कुछ न था वो अपनी झोलियों में पत्थर लेके हाय, इस तरह से अजर रिसालत अता हो रहा है। क़यामत चंद फजरे, चंद 2-3 फजरे आपकी खिदमत तमाम कर दी हमने। देखिए हम आप जब आका हुसैन को सलाम करते हैं तो इमाम हुसैन के मुकम्मल वजूद को सलाम करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैल हुसैन। इमाम हुसैन के पूरे वजूद पे हमारा सलाम होता है, लेकिन हमारा वक्त का इमाम अज्जाए हुसैन पे सलाम करता है। सलाम हो उन उंगलियों पर जो अंगूठी की लालच में काटी गई, सलाम हो उन लबों पर जो प्यास से घबरा गए थे, सलाम हो उन रुखसारों पर जो खागालूद हो गए थे, सलाम हो खून की उन धारों पर जो करबला के मैदान में जज्ब हो गई। जुमला सुनेंगे, सलाम हो, अरे सलाम हो उस जद्दे मजलूम पर जिसके सीने की हड्डियों को अरे घोड़ों की टापों ने चूर हाय क़यामत। मुख्तार ने जब शिब्र से पूछा ना कि वक्त आखिर मेरे आका की ज़बान पे क्या था, शिब्र कहता मुख्तार न पूछ, बर्दाश्त न कर सकेगा। ऐ शिब्र हुक्म देता हूँ, बता मेरे आका की ज़बान पे क्या था। क्या पहली ज़र्ब चली, हुसैन ने कहा ना ना, दूसरी ज़र्ब चली, आवाज़ आई बाला, तीसरी ज़र्ब अम्मा, चौथी ज़र्ब भैया, अब बाकी कोई आवाज़ ना आई। आखिरी ज़र्ब थी, हुसैन ने तीरों पे मोहल्ला होके अपनी पूरी ताकत को जमा किया, 3 बार आवाज़ दी, अब्बास अब्बास अब्बास।
بھرا گھر ہوا بہربان الہی کیا آپ کی نظروں کے سامنے وہ دردناک منظر ہے، وہ تابوت ہے جو نبیر و معلم ایک شبیہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اور حسین مظلوم کا وہ زہرار جسے برے خانہ پہ آنے کے بعد یہ خبر دیتا بھی ان کو پوچھا پیش کریں گے ابن حسین علیہ السلام کے فوراً بعد جناب قاضی مقاصد صاحب جنات سواری کی سے سواری پیش کریں گے. ہارو جب خالی گھوڑا کہنے میں آیا امام کا ماتھا لہو سے سر بتاؤ خوش کرام کا ارے خون کر رہا کا گھوڑ وہ سب باز شام کا ارے سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا ارے زینب کی چھاتی جو ایک گھوڑے پر کھڑ گئے اگلی سرے سے آتے سکینہ نکل گئی ارے ہائے سکینہ کہتی تھی یہ ہمار مار ارے سنجنا ہائے تیرا کیا ہوا سرحار ارے کلثوم کہتی تھی شہر سے دستر آگا ارے حضرت کو پہلے بیچ سے جس جا دیا ہوتا ارے سرکار چڑھنے والے کا تم سے اتر گیا ایسے سوار پہ پرندر بن گیا. ایک دردناک منظر کو پیش کرتے ہوئے انجمن حسینیہ رجسٹر اور اس کے فوراً بعد جناب قاضی عباس صاحب سواری پیش کریں گے. مولوی کو گزارش ہوگی بات اللہ حسین